اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ میرے پیارو، سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 51 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب ہیں، اس سلسلے کی یہ آیت نمبر 34 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے قبل بھی یہود کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اور ان سے دوستی کرنا اس سے منع فرما چکے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر چیز کے جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، کون کیا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بار پھر سے اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ تم کبھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا اعادہ فرما رہے ہیں، اور جس بات کو ایک بار سے زیادہ کہا جائے اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، اور اس پر عمل کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی یہود و نصارہ نے اپنی دشمنی کا آغاز کر دیا، اور خاص طور پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آتے ہیں تو جیسے مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن تھے، ایسے ہی یہود و نصارہ خاص طور پر یہود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے اور آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ کوئی کسر انہوں نے اٹھا نہیں رکھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی دوستی سے باز آ جاؤ۔ وہ جتنے بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں، لیکن تمہارے خلاف وہ اکٹھے ہیں، تمہارے خلاف وہ دوست ہیں۔ اگرچہ یہود نے عیسائیوں کے نبی کو ان کے عقیدے کے مطابق قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، لیکن وہ ان کی جان کے درپے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں قوموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ایک ہی ہیں، تمہارے خلاف یہ دونوں اکٹھے ہیں، اس لیے ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اور اس سے بڑی بات یہ فرمائی کہ جو بھی اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہے تو پھر اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، پھر وہ ایمان سے خالی ہے، اور فرمایا پھر وہ انہی میں سے ہے، پھر وہ اسلام پر نہیں ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے، پھر وہ ایمان والا نہیں ہے، بلکہ وہ انہی میں سے ہے۔ میرے پیارو، آج ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر یہود و نصارہ نے ہمیشہ اسلام کے لیے ایسی سازشوں کا جال بچھایا کہ مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی اور کرتے رہے۔ جو اس روز سے انہوں نے کوشش کی وہ آج بھی جاری ہے، مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کرنا، ان کے اندر مذہبی منافرت پھیلانا، ان کے اندر مختلف فرقوں کی تشکیل دینا، ان کے اندر مختلف طرح سے آپس کی محبت اور یگانگت کو ختم کرنے کی ہر سازش کے پیچھے آپ کو یہود و نصارہ نظر آئیں گے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے آدمیوں کی پہچان یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ سے محبت کا دام بھرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت کی پیروی نہیں کرتا، جو آسمان سے ہدایت اتری ہے، جو میں اللہ رب العالمین انہیں حکم دے رہا ہوں، جو اس کی پیروی نہیں کرتا تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شخص بھی اس سے اعراض کرنے والا ہے وہ یقیناً جہنم کا ایندھن بنے گا۔